السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: استغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. ہم تمائل بکرم ہیں کوئی سائل نہیں، ہم تمائل بکرم ہیں کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ منتظر نہیں. تمام قسم کی تعریفات کبریائی بڑھائی افضائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ و برکت حمد و ثنا کے بعد آن دن لا تعداد درود و سلام نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. برادران اسلام، بزرگ و دوستو، پردہ نشین قوم بہنوں اور ننھے منھے پھول جیسے بچوں، آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت اور اس رحمت کا حصول کیسے ممکن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان للہ 99 اسما فمن احصاها دخل الجنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں. جس بندے نے ان 99 ناموں کو یاد کر لیا وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوگا. اور ایک حدیث میں ہے وعمل بہا، وہ ناموں کو یاد بھی کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ صفاتی نام ہیں وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ عادل ہے تو وہ عدل کرتا ہے، اللہ غفور ہے تو وہ بھی معاف کرتا ہے، اللہ رحمان ہے رحیم ہے تو وہ بھی رحم کرتا ہے، اللہ رزاق ہے دیتا ہے بانٹتا ہے، لوگوں کو خوشیاں دیتا ہے تو وہ بھی خوشیاں دیتا ہے. ان صفات کو اپنے اندر وہ پیدا کرتا ہے. تو ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا داخلہ حاصل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں میں 2 نام ہیں، رحمان اور رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دنیا میں ہر ایک کے
ایمان رکھنے والے بندوں کے لیے چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہوں گے، ان کے لیے قیامت کے دن اس کی رحمت ہو۔ کسی کافر کے لیے، کسی بے دین کے لیے، کسی ملحد کے لیے اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں قیامت کے دن کوئی رحمت نہیں۔ دنیا میں ایمان ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب۔ دنیا اللہ ہر ایک کو دے رہا ہے، چاہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا، کوئی اس پر ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا، ہر ایک کو وہ دے رہا ہے۔ اس کی رحمت یہ عام ہے، لیکن اس کی رحمت قیامت کے دن خاص ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان للہ مئۃ رحمۃ انزل منها رحمۃ واحدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے، ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے زمین پر اتارا۔ یتعاطفون ویترحمون، اور اسی محبت کی وجہ سے انسان سے محبت کر رہا ہے، جانور جانوروں سے محبت کرتے ہیں، درندے بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اس ایک محبت کی وجہ سے جو اللہ نے زمین پر اتاری، اور 99 حصے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ہیں، محبت کے ہیں۔ وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ وہ 99 حصے جو اللہ کے رحمت کے ہوں گے، وہ صرف اور صرف اللہ کے بندوں کے لیے جو اس پر ایمان لانے والے ہوں گے، ان کے لیے قیامت کے دن اللہ نے خاص کر کے رکھے۔ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، اللہ خود اعلان فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، ہر چیز سے بڑی میری رحمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا، انسانوں کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک کتاب لکھی، کتب کتابا۔ وہ کتاب اللہ نے لکھی، اور اس کتاب کے اندر یہ ایک فکرہ، ایک جملہ لکھا کہ ان رحمتی غلبت علی غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اور یہ بات اللہ نے لکھ کر، یہ کتاب اللہ نے اپنے پاس عرش پر محفوظ کی ہوئی۔ تو اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے، تو پھر اللہ بھی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ لوگوں یاد رکھو، دنیا میں جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں، ان تمام سے بڑھ کر اللہ اپنے بندوں سے رحم کرنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک جنگ سے فارغ ہوئے، اور اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ قیدی بھی بہت زیادہ رہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک عورت کبھی بھاگتی ہے، ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے۔ صحابہ سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے بتایا اللہ کے رسول اس کا بچہ گم ہو گیا، یہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی، اس بچے کی وجہ سے یہ پریشان ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا بچہ اسے مل جاتا ہے، اور وہ اپنے بچے کو کبھی رخساروں سے چومتی ہے، کبھی اس کے ہاتھ چومتی ہے، کبھی اس کے ماتھے کو بوسہ دیتی ہے۔ اس محبت کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب فرمایا، کہا اے میرے صحابہ، کیا یہ عورت اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں پھینکے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو وہ عورت ہے جس کی برداشت کو ہم دیکھ رہے تھے، وہ کس قدر اپنے بچے کی محبت کے اندر تھوڑی دیر پہلے تڑپ رہی تھی جب اس کا بچہ اسے مل نہیں رہا۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں پھینکے؟ وہاں میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ ارحم بعبادہ من ہذہ من ولدہا۔ اللہ کی قسم، یہ ماں جتنا اپنے بچے
بچے سے پیار کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ میرا رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک ماں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرتا ہے۔ دنیا میں اللہ جو رحمان ہے اپنے مومن بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے ساتھ جو اس کی رحمت ہے، اس کے مظاہر دیکھیں۔ یہ اللہ کی ہم پہ بڑی خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر وہ ہمیں جانور بنا دیتا، گدھا بنا دیتا، کتا بنا دیتا، قوم اس کو پوچھنے والا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ بھی اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنانے کے بعد مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اگر وہ ہمیں ہندوؤں کے گھر میں پیدا کر دیتا، یہودیوں اور عیسائیوں کے گھروں میں پیدا کر دیتا، سکھوں کے گھروں میں پیدا کر دیتا، تو پھر ہم بھی وہی ہوتے۔ لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے انسان بھی بنایا اور ہمیں مسلمان بھی پیدا کیا، اور پھر اس سے بڑھ کے یہ کہ اس نے ہمیں عقیدہ توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کی دنیا میں رحمت کے مظہر کیا ہیں کہ ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کا دیا کھاتے ہیں، اس کی زمین پر رہتے ہیں، اس کی دی ہوئی سانس آکسیجن ہم استعمال کرتے ہیں، پانی اس کا ایک ایک چیز، ایک ایک نعمت اس رب کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کی بغاوتیں کرتے ہیں اور وہ ہمیں پکڑتا ہے، مہلت دیتا ہے، ہمیں ٹائم دیتا ہے کہ لوٹا میرے بندے، لوٹا میرے بندے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، لوگوں اگر اللہ تمہاری پکڑ کرنا شروع کر دے تمہارے گناہوں کے سبب، تو زمین پر سوائے جانوروں کے اور کوئی چیز نہ رہتی۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں، وہ ہمیں مہلت دیتے ہیں۔ اور اس سے بڑی اس کی رحمت دیکھیے کہ وہ ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ ذرا کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں تو پتہ چل جائے کہ اگر اللہ میرے گناہوں سے پردہ اٹھا دے تو میں دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں۔ اللہ کی قسم، کوئی مولوی، کوئی قاری، کوئی صوفی، کوئی نمازی، کوئی حاجی، کوئی سبھی، کوئی بھی نہ بچے۔ آج سوشل میڈیا اس کی زبردست مثال ہے، آئے دن ہمارے سیاستدانوں کی کوئی نہ کوئی ویڈیو آڈیو لیک ہو جاتی ہے اور وہ بیچارے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جاتے۔ اگر اسی طرح کا معاملہ رب ہمارے ساتھ کر دے، ہماری جو گناہوں کی لسٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے تو ہم بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے ہوئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70,000 لوگوں کو لے کر میدان میں آئے، دعا کی رب کے حضور، اے اللہ تیرے بندوں کو بارش کی ضرورت ہے، اپنی رحمت کی بارش برسا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ، تیری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانیاں کر رہا ہے، 40 سال سے میرا باغی بنا ہوا ہے۔ اے میرے موسیٰ، جب تک وہ قوم سے باہر نہیں جائے گا میں رحمت کی بارش نہیں برساؤں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام قوم سے مخاطب ہوئے۔ یہ بھی ان کا ایک معجزہ ہے کہ 70,000 لوگوں نے بغیر سپیکر کے ان کی بات کو سنا۔ اسی طرح نبی اسلام کا بھی یہ معجزہ تھا، 1,44,000 کے قریب جب صحابہ میدان عرفات میں تھے تو ان تک نبی اسلام کی آواز پہنچی بغیر سپیکر۔ تو یہ سیدنا موسیٰ کا معجزہ تھا، انہوں نے آواز دی، قوم نے سنا۔ ظاہر ہے جب کہا جائے تم میں ایک بندہ ایسا ہے تو ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں۔
اس بندے نے بھی دل ہی دل میں رب سے بات ملائی اور کہا میرے خالق و مالک، ایسا دارالعیو 40 سال سے تمہیں میرے عیبوں پہ پردے ڈالے رکھے، آج مجھے دنیا کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے، آج کے بعد تیری نافرمانیاں نہیں کروں۔ دل میں ندامت کے 2 آنسو بہائے۔ اللہ اتنا رحیم ہے کہ اس کے 40 سال کی نافرمانیوں کو اللہ نے ایک لمحے میں معاف کر کے اپنی رحمت کی بارش کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے خالق و مالک، ابھی تو وہ بندہ قوم سے باہر نہیں گیا، انہیں رحمت کی بارش برسا دی۔ فرمایا میرے موسیٰ، اس نے مجھ سے دل ہی دل میں سلوک کر لی۔ فرمایا اللہ، ادھر نبی موسیٰ تجھ سے دعا کر رہا ہے، نبی ہارون تجھ سے مانگ رہا ہے، رب کے ولی بھی موجود ہیں، نیک صالحین شہداء بھی، نیک صالحین بھی یہاں موجود ہیں، اللہ سب تیرے حضور دستے دعا دراز کیے ہوئے ہیں، تو نے بارش نہیں برسائی، اس ایک بندے کی ندامت کی آنسوؤں کی وجہ سے تو نے اپنی رحمت کی بارش برسا دی، ذرا ہمیں اس کی زیادت تو کروا دے۔ فرمایا میرے موسیٰ، جو 40 سال تک میں نے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال کے اسے لوگوں سے اس کی عزت کو محفوظ رکھا، اب تو وہ میرا ہو گیا ہے، اب وہ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کر دو۔ اللہ تو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ وہ ندامت کے 2 آنسوؤں کی وجہ سے بھی اپنے بندے کو اپنی رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، دنیا میں اس کی رحمت اس قدر عام ہے کہ ہر کسی کے لیے ہے، لیکن اس کی جو رحمت کے 99 حصے ہوں گے وہ صرف اور صرف آخرت میں اپنے نیک اور گناہگار بندوں کے لیے۔ نیکوں کے لیے بھی رحمت ہے، گناہگاروں کے لیے بھی رحمت ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو نیکوں کے لیے بھی رحمت ہوگی، گناہگاروں کے لیے بھی رحمت ہوگی، اور اس کی رحمت کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندے کو لایا جائے گا، یسترہ العباد، اللہ اس بندے کو لوگوں سے پردے میں لے لے گا، لوگوں سے پردے میں لے لے گا اور لوگوں سے اس کو دور کر دے گا، اور پردوں میں لے کر اللہ اس بندے سے سرگوشیاں کرے گا، ثم یناجی، پھر اللہ اس سے کان میں سرگوشیاں کرے گا۔ سرگوشی کہتے ہیں کان میں بات کرنا، اللہ اس کے کان میں کہے گا میرے بندے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، تو وہ کہے گا اللہ یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اقرار کرتا جا رہا ہے، تو رب تعالیٰ فرمائیں گے سترتھا علیک فی الدنیا وسترتھا فی الآخرہ، اے میرے بندے جس طرح دنیا میں میں نے تیرے عیبوں پر، تیرے گناہوں پر پردے ڈالے رکھے اور لوگوں کے سامنے تیرے عیبوں کو ظاہر نہیں ہونے دیا، آج بھی میں رب اسی طرح تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے ہوئے تجھے معافی کا اعلان کر رہا ہوں، تجھے معاف کر رہا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے۔ اللہ جس طرح تو نے دنیا میں ہماری عزتوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اللہ اسی طرح قیامت کے دن بھی ہماری عزتوں کو محفوظ رکھتے ہوئے ہمیں اپنی جنت کا حقدار بنا۔ رحمت خدا بندی قیامت کے دن کس قدر عروج پر ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ کے سامنے آ رہا ہے، اللہ فرشتوں سے ہم کلام ہو کے کہیں گے عارض علیہ صغار ذنوبہ، اے اللہ میرے اس بندے کے چھوٹے، اللہ کہیں گے میرے فرشتوں میرے اس بندے کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پیش کیا جائے۔ فرشتے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کر رہے ہیں، اس نے یہ کیا وہ کیا، اور اس بندے کے پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ جب انسان پکڑا جاتا ہے اور اس کی چوری اس کے سامنے آ جاتی ہے، اس کا جرم اس کے سامنے آ جاتا ہے، تو پھر انسان پشیمان اور نادم ہوتا ہے، اس کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں، گھبراہٹیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی معاملہ قیامت کے دن ہوگا۔ دنیا میں تو انسان رشوت دے کے، تعلقات استعمال کر کے، سفارش لگا کے چھوٹ جاتا ہے، جان بچ جاتی ہے، لیکن وہ تو مالک یوم الدین ہے، عدل کا دن ہوگا۔ اللہ رب العالمین جب اس
چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کروا رہے ہوں گے، گنوائے جا رہے ہوں گے، تو رب تعالیٰ فرمائیں گے اجعل السیئات الحسنات، میرے بندے کے ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ کس قدر وہ اللہ رحیم ہوگا قیامت کے دن اپنے بندوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ یہ بات کہیں گے کہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دو، تو وہ بندہ شیر ہو جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا اللہ کی رحمت آج بڑے جوہر پر ہے، اللہ کی رحمت میرے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے وہ ہم کلام ہو کے کہے گا اللہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ابھی بڑے گناہوں کی لسٹ تو باقی ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے وہ تو میں نے یہاں آنے سے پہلے ہی تجھے معاف کر دیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، قیامت کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ لایا جائے گا، اس کے لیے فیصلہ کیا جائے گا، اسے جہنم میں پھینک دیا جائے، اور فرشتے اس کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں اور وہ مڑ مڑ کے واپس دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے وہ میرے بندے کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ کہے گا اللہ تیری رحمت کو دیکھ رہا ہوں، جو تیرے نبی نے کہا تھا کہ تیری رحمت کے 99 درجے 99 حصے تیرے بندوں کے لیے قیامت کے دن خاص ہوں گے، وہ رحمت اس رحمت کا میں منتظر ہوں۔ اللہ فرمائے گا تجھے میری رحمت پہ اتنا ہی یقین ہے، اے میرے فرشتوں اس کو چھوڑ دو اور میرے بندے کے لیے جنت ہے۔ یہ اس کی رحمت ہوگی قیامت کے دن۔ تو اللہ کی رحمت کس قدر اس دن جوگر پر ہوگی، عروج پر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے وہ میرے بندے تیرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہے، کوئی نیکی ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ کوئی نیکی نہیں۔ اتنی زندگی انسان نے گزاری ہو اور کبھی انسان کوئی نہ کوئی نیکی کا کام تو کرتا ہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائیں گے تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، پھر بھی اپنے رجسٹروں کو دیکھ، اور اس کے پاس جو رجسٹر ہوں گے وہ اتنے بڑے ہوں گے، آپ نے فرمایا جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے اتنے لمبے چوڑے اور موٹے، اور ان کی تعداد 99 ہوگی، اور ان 99 رجسٹروں میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی پھر بھی دیکھو کوئی نہ کوئی نیکی تو ہو، اور اس کے پاس صرف عقیدہ توحید کی نیکی، یہ اس کے رحمت ہے۔ عقیدہ توحید کی دولت اس کے پاس ہوگی، اور اس کے پاس ایک پرچی ہوگی جس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے پاس اللہ اس کے رسول پر ایمان ہوگا، ایمان کے علاوہ اس نے کوئی نیکی نہیں کی۔ اب وہ اس ایک پرچی کو لے کر آئے گا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، تو اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور 99 رجسٹر گناہوں کے دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے، تو لا الہ الا اللہ والا ترازو جھک جائے گا اور 99 رجسٹر گناہوں والے اٹھ جائیں گے۔ اٹھتے کیوں نہ؟ اللہ کی توحید کا وزن ہی اتنا ہے۔ عقیدہ توحید اتنی قیمتی چیز ہے، یہ تو صرف 99 رجسٹر گناہوں کے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ رب سے ہم کلام ہو کے کہا اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیے جو خاص میں تیری ذات کے لیے کروں۔ اللہ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، اے میرے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کل عباد یقولون، تیرے سارے بندے یہ تو پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص وظیفہ بتائیے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ تو نے لا الہ الا اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ لو وزنت، اگر اس کا وزن کیا جائے اور ترازو کے ایک پلڑے میں 7 زمین اور 7 آسمان کو رکھ دیا جائے، اور ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے لوجحت بہا، تو وہ لا الہ الا اللہ والا ترازو جھک جائے گا اور 7 زمین اور 7 آسمان والا اٹھ جائے گا۔ تو یہ نعمت ہے عقیدہ توحید کی، کہ جس بندے کو نصیب ہو جائے اسے اللہ کی رحمت نصیب ہو
اور یاد رکھیے اللہ کی رحمت قیامت کے دن صرف اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے بندوں سے مراد ایمان والے لوگ ہوں گے، چاہے وہ نیک ہوں چاہے وہ بد، ان کے لیے۔ کسی کافر کے لیے اللہ کی یہ رحمت نہیں ہوگی، اور صرف ان کے لیے رب تعالیٰ بڑے غصے میں بھی ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کئی ہزار سال تک جہنم کے دروغہ مالک اور خازن کو آواز دیتے رہے، اور پھر وہ ان کی آواز کو سنیں گے اور کہیں گے کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمارے رب سے سفارش کرو تو ہماری پکار کو سنیں۔ تو وہ کہیں گے کیا دنیا میں تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ دنیا میں تمہارے پاس تمہیں اللہ کی طرف بلانے والے نہیں آئے تھے؟ ہم تمہاری کوئی سفارش نہیں کریں۔ کئی ہزار سال تک اللہ کو ڈائریکٹ مخاطب ہوتے رہے جو اس آیت میں، پھر اللہ رب العالمین ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور کہیں گے کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی دنیا میں ہم پہ غالب آ گئی اور ہم گمراہ ہو گئے، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اے اللہ، اگر تو ہمیں یہاں سے ایک دفعہ نکال دے، دنیا میں بھیج دے، اگر ہم نے دوبارہ بدبختی کے کام کیے تو یقیناً ہم پہ ظالم ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہاں آنے کے بعد واپسی نہیں، قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ اب یہیں پہ ذلیل ہوتے رہو، یہیں پہ ذلیل ہوتے رہو، اور آج کے بعد تمہارا میں یہ حشر کر رہا ہوں کہ تم سے قوت بلائی بھی چھین رہا ہوں۔ بچے کو پکار ہی ہے، تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی رحمت والا معاملہ نہیں کیا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر بندہ مومن کے لیے بڑی ضروری ہے۔ آدم علیہ السلام کو دیکھیے، انہیں بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت، انہوں نے بھی رب کے حضور جب آسمان سے جنت سے زمین پہ اتارے گئے تو اپنی غلطی اللہ کے سامنے رکھی اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے اوپر تو نے اگر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نبی ایوب کو دیکھیے، 16 یا 17 سال بیماری کے اندر رہے تو انہوں نے بھی ایک ہی دعا کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ، اگر تو نے رحم نہ کیا تو اس بیماری سے شفا ملنے والی نہیں تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی سے کہا کہ تو بھی پڑھ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے محبوب، آپ کہیے اے اللہ مجھے معاف بھی کر دے اور مجھ پر رحم بھی فرما، کیونکہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی صبح کو دیکھیں، شام کو دیکھیں، اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، میں تیری رحمت سے تیری مدد کا منتظر ہوں۔ اے اللہ، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنی رحمت سے دور مت کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، امت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی رحمت کے منتظر رہے، اللہ سے مانگے اللہ میں اپنی رحمت کا حقدار بنا دے۔ اور اللہ کی رحمت پر ہمیں بھروسہ کیسا ہونا چاہیے، یقین کیسا ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے مجھے اللہ کی رحمت پر اتنا بھروسہ ہے کہ اگر یہ اعلان کیا جائے کائنات کے تمام انسان جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے، تو مجھے اپنے رب کی رحمت پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ جنت میں جانے والا میرے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کی رحمت پر اتنا بھروسہ، اتنا یقین انسان کو ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت عام ہے،
ہر ایک کو آج وہ آوازیں دے رہا ہے، آ جاؤ میرے بندو، پیغام ارحم الراحمین ہے اور رحمت بھری راتیں اور رحمت بھرے دن ہمارے رب تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، اور یہ ایام معدود ہیں، چند دن ہیں۔ شروع میں ہم گنتے ہیں، آج 2 روزے ہو گئے، 3 ہو گئے، 5 ہو گئے، 10 ہو گئے، اور 15 کے بعد لوگ یہ گننا شروع ہو جاتے ہیں، آج 10 رہ گئے، آج 9 رہ گئے، آج 8 رہ گئے، 3 رہ گئے، 1 رہ گیا اور کام ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایام معدود ہیں، گنتی کے چند دن ہیں اور گنتی کی یہ راتیں ہیں، اور اس مہینے میں اللہ کی رحمت بھی بڑے عروج پر ہوتی ہے۔ اللہ اپنی رحمت کو کس قدر اپنے بندوں کے لیے نچھاور کرتا ہے کہ وہ اعلان کرتا ہے، رمضان کا چاند نظر آتا ہے، فرماتا ہے رب تعالیٰ، اے میرے فرشتوں جہنم کے دروازوں کو بند کر دو، میری رحمت، میری جنت، آسمان، تمام چیزوں کے دروازوں کو کھول دو، اور تمام سرکش شیاطین اور خبیث جنات کو جکڑ دیا جائے تاکہ میرے بندے حقیقی معنوں میں میرے بندے بن جائیں۔ اور پھر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے اور فرشتے آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، او گناہوں کے طلبگار اب تو گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کا بندہ بن جا۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور جب رمضان کی ہر رات مغرب کی اذان ہوتی ہے، میرا رب اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ تو اب بھی اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف نہ آئے تو اس کے لیے تو پھر رب کے پیارے حبیب کی بددعا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے منبر پر کھڑے ہو کر جب سیدنا جبریل نے یہ بددعا کی کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پایا اور اس میں عبادت کر کے اللہ کے قریب نہ ہوا، اپنی بخشش نہ کروائی، اس بندے کے لیے ہلاکت، تباہی، بربادی اور اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو اس پر آمین کہنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بندہ اتنی سہولتیں ملنے کے باوجود بھی اللہ کا بندہ نہ بنے تو وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم و کریم نبی کی بددعا کا بھی حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جنہیں اس رمضان پر تعالیٰ نے جہنم سے آزادی دی۔ پیغام رحمت ہے ارحم الراحمین کی طرف سے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں بڑا ہی غفور الرحیم ہوں۔ اور پھر دوسرے مقام پہ کہا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، وہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا گناہوں کی وجہ سے، پوری زندگی گناہوں سے آلودہ کر لی ہے، آ جاؤ میری طرف، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں بڑا ہی غفور رحیم ہوں، ندامت کے 2 آنسو بہاؤ تو صحیح، میں تمہاری زندگی کی ساری لغزشوں کو، ساری غلطیوں کو، سارے گناہوں کو معافی کا کرم پھیر دوں۔ ایک آنکھوں سے نکلنے والا آنسو سارے گناہوں کا معافی کا کرم پھیر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ ہر ایک کو مخاطب ہو کے ہر گناہ پہ معافی کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ کافروں کو مخاطب ہوا، مشرکوں کو مخاطب ہوا اور کہا، قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اے میرے محبوب ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں، ایمان لے آئیں، تو میں ان کی ساری غلطیوں کو معاف کر دوں گا اور انہیں جنت عطا کر دوں گا۔
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. اللہ فرماتا ہے اگر یہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں اور اللہ کے دین کے ساتھ حقیقی معنوں میں مخلص ہو جائیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تو میں رب انہیں مومنوں کا ساتھ نصیب فرماؤں گا. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور پھر میں مومنوں کو بہت بڑے اجر سے بھی نوازوں گا. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ فرماتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے میں تم کو عذاب سے دوچار کروں اگر تم حقیقی معنوں میں ایمان والے بن جاؤ, اللہ پر ایمان لے آؤ اور اپنی حرکتوں سے باز آ کر اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں عذاب سے دوچار کرے. اللہ معافی کا اعلان کر رہا ہے آپ بندے کے لیے ہے اور جیسے ہی یہ حلق تک ہماری جان آئے گی گرگرا شروع ہوگا پھر معافی کا جو اعلان ہے وہ ختم ہو جائے گا, پھر معافی نہیں ملے گی. اس سے پہلے موت کی آخری ہچکی سے آنے سے پہلے اللہ کے حضور کی گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. اگر وہ گناہ حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے کوئی بھی گناہ ہو, کس طرح کا بھی گناہ ہو, ایک دفعہ اللہ کے حضور سچی توبہ کریں اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا. ایک بندے نے 100 قتل کیے, 100 قتل. اللہ سے معافی مانگی, نادم ہوا اور معافی کے لیے جا رہا ہے کہ مجھے ابھی معافی بھی نہیں مانگی, جا رہا ہے کہ مجھے معافی کی میرے لیے کوئی راہ نکل آئے تو رستے میں موت آ گئی. اللہ کی رحمت اس قدر عظیم ہے کہ اللہ نے اس کے 100 قتل بھی معاف کر دی اور اسے جنت عطا کی. یہ نہیں ہے کہ اللہ مقتولوں کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ مقتول بھی آئیں گے, ان کے سر ایک ہاتھ میں سر ہوگا, ایک ہاتھ میں قاتل ہوگا اور رب کے حضور آئیں گے اور کہیں گے اللہ ہمیں انصاف چاہیے. دنیا میں ہم اس سے رحم کی اپیل کرتے رہے لیکن اس نے رحم نہیں کیا. آج تیری عدالت ہے, اللہ ہمیں انصاف چاہیے. اللہ خالق و مالک انصاف کریں گے. یقیناً یہ 100 مقتول بھی آئیں گے اور یہ قاتل بھی آئے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے تو اتنی دیر میں جنت کے محلات, جنت کے باغات نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ مقتول ان محلات کو دیکھنے کے بعد کہیں گے اللہ یہ محلات کن کے ہیں, یہ باغات کن کے ہیں. اللہ فرمائے گا یہ تم لے لو, میرے بندے کو معاف کر. اگر سچے دل سے کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کے حقوق العباد بھی معاف فرما دیتے ہیں. حدیث قدسی ہے, رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لاتیتک بقراب الارض مغفرا ثم استغفرتنی لاستغفرتک. اے میرے بندے, اے ابن آدم, اگر زمین بھر کے تو گناہ لے آئے اور ایک حدیث میں آتا ہے تیرے گناہ زمین کے کناروں تک پہنچ جائیں, یہاں تک کہ زمین سے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جائیں, اے میرے بندے ان گناہوں کے اندر شرک نہ ہوا اور تو میرے سامنے آیا مجھ سے معافی مانگی, ایک آنسو ندامت کا تو نے بہا دیا تو میں رب تیرے ان سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا ولا ابالی, اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. تو اللہ کے حضور گڑ گڑائیے. یہ رحمت بھرے لمحات پتہ نہیں دوبارہ انسان کو ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں, اس لیے اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے, اللہ سے معافیاں مانگتے رہے, اللہ کے رحمتوں کو سمیٹ لیں. اللہ ہمیں اپنی رحمت کا حقدار بنا دے.